السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے درجات بڑھانے والی مصیبتیں اور اس کے ذریعے عبرت حاصل کریں گے۔ درجات بڑھانے والی مصیبتیں کون سی ہے اور اس کے ذریعے اپنی اردو ریڈنگ کو مضبوط کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجات بڑھانے والی مصیبتیں۔ درجات بڑھانے والی مصیبتیں۔ ناظرین غور سے دیکھیے گا تبھی جا کر آپ کی اردو ریڈنگ مضبوط ہوگی، کیونکہ ہم ایک ایک حرف کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں پر بھی مصائب کو بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں پر بھی مصائب کو بھیجتا ہے۔ مصائب مطلب مصیبت، تاکہ یہ اس مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر کرے، تاکہ یہ اس مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر کرے اور میں اس صبر کے بدلے انہیں اپنا قرب عطا کروں۔ یعنی اللہ رب العزت مصیبت بھیج کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مصیبت میں جو میرے کو یاد کرے گا میں اس کو اپنے سے قریب کر لوں گا، تاکہ یہ اس مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر کرے اور میں اس صبر کے بدلے انہیں اپنا قرب عطا کروں۔ یہ پریشانیاں ظاہر میں پریشانیاں ہوتی ہے، یہ پریشانیاں ظاہر میں پریشانیاں ہوتی ہے، حقیقت میں ان کے اوپر ہزاروں راحتیں قربان کی جا سکتی ہے۔ ان کے اوپر ہزاروں راحتیں قربان کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہے تو مٹھاس مگر نمک کی تہ ڈھرا دی گئی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہے تو مٹھاس مگر نمک کی تہ چڑھا دی گئی ہے۔ ہمیں مصیبت نظر آتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے ہمیں مصیبت نظر آتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے ہمارے لیے راحت ہوتی ہے۔ ان مصیبتوں کے ذریعے سے بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ان مصیبتوں کے ذریعے سے بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جن گناہوں کو بندے کر کے بھول جاتے ہیں اور اب ان سے توبہ بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی پریشانیوں کو سبب بنا کر ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، اور اب ان سے توبہ بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی پریشانیوں کو سبب بنا کر ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یا وہ مقامات جو یہ بندے اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو سبب بنا کر اس کو روحانیت اور قرب کے وہ مقامات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو سبب بنا کر اس کو روحانیت اور قرب کے وہ مقامات عطا فرما دیتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قرب کر لیتے ہیں۔ قریب کر لیتے ہیں تو یہ مصیبت دیکھنے میں مصیبت حقیقت میں راحت ہوتی ہے۔ ایسی مصیبتوں میں انسان کی روحانی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے ایسی مصیبتوں کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں،
اسی لیے اللہ والے ایسی مصیبتوں کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بقول شاعر، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ مصیبت پر اجر، مصیبت پر اجر، بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر اجر ملتا ہے، بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے کہ گھر کا چراغ بجھ گیا، کہ گھر کا چراغ بجھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیران ہو کر پوچھتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیران ہو کر پوچھتی ہے، یہ آیت تو بڑی مصیبت اور غم پر پڑھی جاتی ہے، یہ آیت تو بڑی مصیبت اور غم پر پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا چراغ کا بجھ جانا بھی مومن کے لیے مصیبت ہے، فرمایا چراغ کا بجھ جانا بھی مومن کے لیے مصیبت ہے، اور اس پر بھی اجر ملتا ہے، اور اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اس سے اندازہ کرے کہ بڑی مصیبتوں پر کتنا زیادہ اجر ملے گا، اس سے اندازہ کرے کہ بڑی مصیبتوں پر کتنا زیادہ اجر ملے گا۔ ناظرین ایک مرتبہ اور ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے۔ درجات بڑھانے والی مصیبتیں، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں پر بھی مصائب کو بھیجتا ہے تاکہ یہ اس مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر کرے اور میں اس صبر کے بدلے انہیں اپنا قرب عطا کروں۔ یہ پریشانیاں ظاہر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، حقیقت میں ان کے اوپر ہزاروں راحتیں قربان کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہے تو مٹھاس مگر نمک کی تہ چڑھا دی گئی ہے۔ ہمیں مصیبت نظر آتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے ہمارے لیے راحت ہوتی ہے۔ ان مصیبتوں کے ذریعے سے بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جن گناہوں کو بندے کٹ کے بھول جاتے ہیں اور اب ان سے توبہ بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسی پریشانیوں کو سبب بنا کر ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، یا وہ مقامات جو یہ بندہ اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو سبب بنا کر اس کو روحانیت اور قرب کے وہ مقامات عطا فرما دیتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، تو یہ مصیبت دیکھنے میں مصیبت، حقیقت میں راحت ہوتی ہے۔ ایسی مصیبتوں میں انسان کی روحانی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ والے ایسی مصیبتوں کے آگے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بقول شاعر، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ مصیبت پر اجر، بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے کہ گھر کا چراغ بجھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیران ہو کر پوچھتی ہیں، یہ آیت تو بڑی مصیبت اور غم پر پڑھی جاتی ہے، فرمایا چراغ کا بجھ جانا بھی مومن کے لیے مصیبت ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اس سے اندازہ کرے کہ بڑی مصیبتوں پر کتنا زیادہ اجر ملے گا۔ ناظرین آج کے لیے یہیں پر رکھتے ہیں۔ ناظرین اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا اور جہاں پر بھی سمجھ میں نہیں آئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے کنفیوژن کا رپلائی کر سکیں۔ جب تک کے لیے بھائی السلام علیکم، پھر ملتے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔